جائے گی. جب جب ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے یا وہ آگ یا بجلی جب جب ان کے لیے روشن ہو جاتی ہے، روشنی پیدا کر دیتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب جب ان کے اوپر تاریک کر دیتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، قاموا، تو وہ رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان کی ظاہری سماعت اور ظاہری بصارت کو بھی لے جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. پیچھے کے جو تمثیل بیٹا بیان کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ بارش والے جنگل میں پھنسے ہوں اور اوپر سے تیز بجلیاں کڑک رہی ہوں، بجلیاں چمک رہی ہوں، اندھیرا بہت سخت ہو، ہے نا، تو یہ لوگ خوف سے جو ہے اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیوں کو ٹھوس دیتے ہیں کہ کہیں ہماری موت نہ ہو جائے. اسی کا ایک حصہ ہے تفصیل کا کہ بجلی اتنی تیزی کے ساتھ چمکتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے اوپر اچانک اگر تیز روشنی والی ٹارچ ماری جائے، یا ہم اپنے آنکھوں سے سورج کو ڈائریکٹ دیکھنے لگے، یا کوئی تیز روشنی والا بلب چل رہا ہو، اس کو ہم دیکھ پائیں تو دیکھ نہیں پائیں گے. تھوڑی ہی دیر میں ہماری آنکھیں جو ہے چندیا جائیں گی اور تھوڑی دیر تک اسی طرح سے ہے، تو کچھ دیر کے لیے ہماری آنکھیں ایسے لگتی ہیں کہ اپنی روشنی کھو دی. تو رات کی تاریکی میں جب وہ بجلی ایک دم کڑکتی ہے، چمکتی ہے، تو اتنی زوردار چمک ہوتی ہے کہ یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں. ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ بجلی کہیں ہماری آنکھوں کو ہی ختم نہ کر دے، یعنی یہ اتنی تیز ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں ہی نہ چلی جائے. پھر جب وہ بجلی چمکتی ہے تو چونکہ یہ لوگ سخت اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو راستہ طے کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے طے نہیں کر پا رہے راستہ، تو جیسے ہی بجلی چمکتی ہے تو اس کی چمک میں تھوڑا بہت جو دکھائی دیتا ہے، آگے کا راستہ جو تھوڑا بہت کھلا ہوا دکھتا ہے، تو وہ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں 2-4 قدم. پھر جیسے ہی اندھیرا چھا گیا پھر وہیں ٹھہر جاتے ہیں، ہے نا، پھر انتظار کرتے ہیں، پھر روشنی کچھ آئے گی پھر کچھ چلیں گے، پھر اندھیرا آ جائے پھر وہیں ٹھہر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی مثال ان منافقین کی بھی ہے. کیسے ہے؟ قرآن پاک نے جو دلائل بیان فرمائے ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر ان کے دل اتنے عاجز، اتنے مجبور اور اتنے درماندہ ہو گئے ہیں کہ انہیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم جو انکار کر رہے ہیں ہٹ درمی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن پاک کے دلائل کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا، وہ ساری دلیلیں بالکل سچ اور صحیح ہیں اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بات اپنے دل سے جانتے ہیں، ان کا دل مجبور ہو جاتا ہے اس بات کو کہنے کے لیے، لیکن پھر بھی یہ لوگ کہتے نہیں. تو جس طرح سے وہاں پر انہیں خوف تھا کہ بجلی کی کڑک جو ہے، بجلی کی چمک وہ ان کی آنکھوں کو لے جائے گی، اسی طرح سے جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ قرآن کے جو دلائل ہے وہ ہمیں مجبور کر دیں گے، ہمیں بالکل گونگا بنا دیں گے کہ ہمیں اس کے خلاف کہنے کے لیے کچھ بچے گا نہیں. اسی طرح سے قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا تو ان منافقین کی یہ علامت ہوتی تھی کہ جو آیتیں ان کے مفاد میں ہیں، جو آیتیں ان کا جس میں فائدہ ہوتا ہے، سمجھ میری بات، تو ان آیتوں کی تصدیق کر لیتے کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ مال غنیمت وغیرہ کے احکامات ہیں، اس کو بخوشی مان لیتے کیونکہ اس میں غنیمت کا حصہ ملتا ہے تو اس کی تصدیق کر لیتے. اور جو احکامات ان کے اوپر شاق گزرتے، دشوار گزرتے، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے 5 وقت کی، روزہ رکھنا ہے، سمجھ میں آ رہی بات، ہاں، ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ ملاقات کرنا ہے، تو یہ سب احکامات ان کے اوپر شاق گزرتے تھے تو اس سے خاموش رہ جاتے، اس سے انکار کر دیتے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ اس رات کی تاریکی میں جب روشنی چھا جاتی، ان لوگوں کو روشنی پسند تھی تو روشنی میں چلنے لگتے، اور جب پھر اندھیرا چھا جاتا تو اندھیرے سے جو ہے رکے رہ جاتے. تو اسی طرح سے جو آیتیں ان کے مفاد میں ہوتی تو ان کی تصدیق کر لیتے، ہے نا، اس کو مان لیتے، اور جو آیتیں ان کے خلاف ہوتی یا ان کے اوپر شاق گزرتی تو اس کا جو ہے انکار کر دیتے. تفصیل سمجھ میں آئی بیٹا؟ ہاں جی. اب تفسیر دیکھیے، کہتے ہیں یکادو، سادہ یکادو یہ افعال مقاربات میں سے ہے
جو قریب ہونے کے معنی کو بتاتے ہیں. تو یکادو کی تفسیر فرماتے یقربو کے ذریعے سے. قربا یقربو بمعنی قریب ہو جانا. کہتے ہیں قریب ہے کہ بجلی جو ہے یخطفو ابصارہم. خطیفہ یخطفو کا معنی ہوتا ہے بیٹا اچک لے جانا، چھین کر کے کسی چیز کو لے جانا. چھیننا سمجھتی ہے نا، اچانک جو ہے تیزی کے ساتھ جھپٹ کر کے لے کے جانا ہے نا، اسی کو اچک لے جانا کہتے ہیں. جیسے چیل کوے وغیرہ ہوتے ہیں زمین پر پڑی ہوئی چیزیں اوزار وغیرہ ہوتے ہیں، اسے جھپٹ کر کے لے کے جاتے ہیں. اسی طرح سے کہتے ہیں یخطفو ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی جو ہے ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے گی. ای یاخذھا بسرعۃ، تفسیر فرماتے یخطفو کی کہ یعنی اس کو تیزی کے ساتھ لے جائے گی. یاخذھا بسرعۃ یعنی اس کو تیزی کے ساتھ لے جائیں گے. کلما اضاء لہم، جب جب یہ اضاء کی ضمیر پیچھے نور کی طرف لوٹے گی ہے نا. ہاں یعنی جب وہ بجلیاں چمکتی ہیں تو اس کی برق جو ہوتی ہے نا، تو اسی برق کی طرف جو ہے زمین لوٹے گی. یعنی جب جب وہ روشنی ان کے لیے وہ بجلی جو ہے ان کے لیے روشنی مہیا کر دیتی ہے، روشن کر دینا. تو جب جب وہ بجلی ان کے لیے روشنی مہیا کر دیتی ہے، روشنی پیدا کر دیتی ہے، مشوا فیہ، وہ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں. مشا یمشی چلنا، اسی سے مشوا فیہ وہ اس میں چلنے لگتے ہیں. اس میں سے مراد کس میں؟ تو کہتے ہیں ای فی ضوئہ، یعنی یہاں پر ضوء مقدر ہے، یعنی اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اوپر تاریکی کر دیتی ہے وہ، یعنی بجلی جب چمک کر کے خاموش ہو جاتی ہے تو پھر اندھیرا وہی پرانا والا تہ تاریکیاں. جب ان کے اوپر تاریک کر دیتی ہے تو قاموا، تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں. کہتے ہیں وقفوا، یعنی یہ رکے رہ جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تمثیل لازعاج ما فی القرآن من الحجج قلوبہم. ازعاج جو ہے بیٹا یہ مصدر ہے باب افعال کا، اس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینا، مجبور کر دینا، لاجواب کر دینا، بے بس کر دینا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ما فی القرآن میں ماں میں جو ابہام ہے، جو کچھ قرآن میں ہے. کیا ہے جو کچھ؟ تو ماں کا ابہام کو در کیا من کے ذریعے سے. من الحجج، حجج جو ہے حجت کی جمع ہے دلائل کے معنی. اور قلوبہم جو ہے قلب کی جمع، یہ ازعاج کا مفعول بن رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ازعاج جو مصدر ہے یعنی مجبور کر دینا. کس چیز کو مجبور کر دینا؟ کس چیز کو مجبور کر دینا؟ ان کے دلوں کو مجبور کر دینا. کون سی چیز ہے جو مجبور کر رہی ہے؟ تو مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف کی جاتی ہے، تو یہاں پر اس کا فاعل وہی ہے ما فی القرآن من الحجج، یعنی قرآن میں جو کچھ دلائل ہیں وہ دلائل ان کے دلوں کو جو مجبور کر دے رہے ہیں، عاجز کر دے رہے ہیں، یہ اسی کی تمثیل. فرماتے ہیں یہ تمثیل ہے اس چیز کی جو قرآن کے دلائل، یعنی قرآن کے اندر جو دلائل ہیں، واضح روشن دلائل جو ہیں، وہ دلائل جو ان کے دلوں کو مجبور کر دے رہے ہیں ہے نا، اس کی کیا ہے؟ یہ تمثیل ہے. وَتَصْدِيقِهِمْ بِمَا سَمِعُوا فِيهِ مِمَّا يُحِبُّونَ، اور یہ تمثیل ہے ان کے اس تصدیق کی بِمَا سَمِعُوا فِيهِ، جو وہ قرآن میں سنتے ہیں. قرآن میں تو بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، سن میری بات، تو کیا ہر چیز کی تصدیق کرتے؟ تو کہتے نہیں. مما یحبون، ان میں سے جس کو وہ پسند کرتے ہیں. یعنی جو کچھ قرآن میں سنتے ہیں ان میں سے جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، جو ان کے من کے موافق ہوتی ہیں، جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، ان کی وہ کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں، ہے نا. بالکل اسی طرح سے جیسے جیسے روشنی آتی ہے تو دو چار قدم چلنے لگتے ہیں. تو کہتے ہیں اور یہ تفصیل ہے ان کی تصدیق کی جو کچھ قرآن میں سے سنتے ہیں، ان میں سے وہ چیز کی تصدیق جس کو وہ پسند کرتے ہیں، یعنی جو ان کے من موافق چیزیں ہوتی ہیں اس کی جو تصدیق کرتے ہیں، اسی کی کیا ہے؟ تمثیل. وَوُقُوفِهِمْ عَمَّا يَكْرَهُونَ، اور یہ تمثیل ہے ان کے رک جانے، ٹھہر جانے سے ان چیزوں سے جس کو ناپسند کرتے ہیں. جو احکام اور جو مسائل ان کے ذہن کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر، ان کے من کے اوپر شاق گزرتے ہیں، بھاری لگتے ہیں، ان سے کیا ہے؟ یہ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بیٹا بات؟ تو بہرحال یہاں پر تین چیزیں ہیں تمثیل میں. پہلی چیز کیا ہے کہ بجلی ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو چک لے جائے گی، ان کو اندھا بنا دے گی. دوسری یہ ہے کہ جب جب روشنی ہونے لگتی ہے تو وہ اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جب جب ان کے اوپر تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں. اب یہ تشبیہ کس کے لیے دی گئی ہے؟ ہاں، تو پہلی چیز کی تشبیہ یہ ہے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور قرآن میں جو ان کے خلاف دلائل بیان کیے گئے ہیں، ان دلائل کو سن کر کے ان کو ایسے لگتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے
دلوں کو بالکل مجبور درماندہ کر دیں گی، ہم بالکل لاچار مجبور ہو جائیں گے اس قرآن کے دلائل کا ہم کوئی جواب نہیں دے پائیں گے۔ اسی طرح سے جو چیزیں ان کو محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہیں، جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، اس کی تصدیق کر دیتے ہیں قرآن میں سے، ہے نا؟ ہاں، اور پھر تیسری چیز کیا ہے کہ جو چیزیں ان کے اوپر شاق گزرتی ہیں، جن میں ان کا نقصان ہوتا ہے یا ان کو جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، تو ان چیزوں سے کیا ہے یہ پہرے رہ جاتے ہیں، مطلب اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بیٹا؟ حضرت نے ازعاج کا ترجمہ کیا کیا؟ ازعاج کا معنی بیٹا لاچار کر دینا، مجبور کر دینا۔ ازعاج کا کیا ہے؟ لاچار کر دینا، مجبور کر دینا، بے بس کر دینا۔ کسی کے سامنے دلائل کا جب انبار لگا دیا جائے تو جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، تو ان چیزوں سے کیا ہے یہ پہرے رہ جاتے ہیں، مطلب اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بیٹا؟ حضرت نے ازعاج کا ترجمہ کیا کیا؟ ازعاج کا معنی بیٹا لاچار کر دینا، مجبور کر دینا۔ ازعاج کا معنی کیا ہے؟ لاچار کر دینا، مجبور کر دینا، بے بس کر دینا۔ کسی کے سامنے دلائل کا جب انبار لگا دیا جائے تو وہ کیسے لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کا انکار نہیں کر پاتا، اسی طرح سے لاچار اور مجبور کر دینے کو ازعاج کہتے ہیں۔ سمجھ گئی بات؟ یعنی قرآن کی آیتوں نے جو ان کے دلوں کو عاجز اور درماندہ کر دیا ہے، عاجز اور مجبور کر دیا ہے، یہ اسی کی تمثیل۔ سمجھ گئی بات؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور اس کی بصارت کو بھی لے جائے۔ سمع کی تفسیر فرماتے بمعنی اسماعی، کیونکہ سمع مصدر ہے اور مصدر اپنے اندر معنی جمعیت اور معنی انفرادیت دونوں کو رکھتا ہے، تو لہذا اسی وجہ سے فرما رہے کہ یہاں پر سمع جو ہے یہ اسماع کے معنی میں ہے، یعنی ان تمام کی سماعتوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو لے جائے گا۔ یہاں پر بھی سماعت سے مراد کیا ہے؟ کان ہو سکتے ہیں، پہرا کر دینا، ٹھیک ہے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہوں کو بھی، الظاہرہ جو ظاہری نگاہ ہے، مطلب باطنی طور پر تو یہ لوگ پہلے ہی سے اندھے اور بہرے ہیں، جس کا تذکرہ سم بکم عمی کے تحت گزر چکا ہے، اور ختم اللہ علی قلوبہم میں بھی جس کا تذکرہ گزرا ہے، تو وہ تو معنوی طور پر تو پہلے ہی سے اندھے ہیں اور بہرے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو ظاہری طور پر بھی اندھا بنا ڈالے کہ حقیقت میں کچھ بھی نہ دیکھ پائے، اور ظاہری طور پر بھی ان کے لیے کیا کر دے؟ ان کو بہرا بنا ڈالے کہ حقیقت میں کچھ سن نہ پائے۔ کہتے کما ذهب بالباطن فی، بالکل ویسے ہی جیسے باطنہ یعنی باطنی طور پر جیسے ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو ختم کر دیا ہے رب العزت نے، اگر چاہے تو ظاہری طور پر بھی کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ یہاں پر تفسیر میں ان اللہ کے بعد کانا کا اضافہ کیا ہے بیٹا، یہ کانا جو ہے یہ کتابت کی غلطی ہے بیٹا، کیونکہ میں نے سب سے پہلے تو دیکھا کہ کانا کا یہاں پر معنی کچھ جم نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میں نے دوسرے نسخوں میں دیکھا جلالین شریف کے جو باہر وغیرہ سے چھپے ہوئے ہیں عربی نسخے، تو کسی بھی نسخے میں جو ہے کانا موجود نہیں ہے، تو یہ کاتب صاحب کی غلطی سے جو ہے کانا آ گیا ہے، تو کانا کا کوئی ترجمہ نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء شاءہ قدیر، ہے نا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے مراد کون سی چیز؟ جس کو کہا کہ شاءہ، وہ چیزیں جس کو اللہ چاہے، یعنی جو تحت مشیت ہوں۔ اس قید کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں، جیسے کہ جھوٹ، دجل، فریب وغیرہ، یہ ساری چیزوں سے اللہ منزہ اور بری ہے، تو وہ چیزیں خارج ہو جائیں گی۔ ورنہ جاہلوں کی طرح، بے وقوف دیوبندیوں وہابیوں کی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ بولنا، تو جھوٹ بھی جو ہے یہ تحت قدرت ہے، اللہ کی قدرت کے تحت شامل ہے، اگر اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، جیسے کہ لوگوں نے ایسا ہی مفہوم اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، تو یہ ان کی نری جہالت ہے۔ سمجھ میں میری بیٹا بات؟ تو بہرحال تو اسی وجہ سے صاحب جلالین نے ایک قید لگا دی، کل شیء سے مراد، ہر چیز سے مراد کون سی چیز ہے؟ شاءہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ چاہے گا کرنا، یعنی جو تحت مشیت ہے، اللہ ان تمام چیزوں پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو جب اللہ ہر چیز جس کو بھی وہ چاہتا ہے اس کو کرنے پر قادر ہے، تو ان لوگوں کو اندھا بنا دینا یا بہرا بنا دینے پر بھی تو قادر ہے نا۔ تو کہتے وَمِنْهُ إِذْهَابُ مَا ذُكِرَ، اور انہی ہر چیزوں میں سے جو چیزیں بھی مذکور ہوئی ان کو لے جانا بھی ہے، یعنی کانوں کو اور آنکھوں کو ختم کر دینا، اس پر بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟